السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے خوبصورت لونڈی پر عاشق بادشاہ۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خریدا اور خدا کی قدرت کے وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادو اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر متذکرہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دارو دیا تھا وہ درست نہ تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی بلکہ دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنے دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سونار کے ہاتھ فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے اس سونار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض بھی سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی ایلچی کو سرکند روانہ کیا جائے جو سونار کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند روانہ کیے جو اس سونار تک جا پہنچے اور سونار کے فن کی تعریف کرنے لگے اور بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و اکرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج اور گھر بار وغیرہ سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی اور اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ کیا کہ لونڈی اس سونار کے حوالے کر دی جائے، لہذا بادشاہ نے لونڈی سونار کے ساتھ نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سونار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی اور لونڈی اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سونار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سونار کی ہلاکت مسلط خداوندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا بلکہ مسلط خداوندی کے تحت ہلاک کیا تھا، کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم بذریعہ الہام ہوا تھا۔